میں کافی دیر سے لیونگ روم میں بیٹھی سوچوں میں غرق تھی۔ میں بیزار سی ویل چیئر دھکیلتی ہوئی بیڈ روم کی جانب بڑھی اور کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی، مگر احمد کو گہری نیند میں سویا پا کر میں آہستگی سے واپس ہو گئی اور لیونگ روم میں آ کر ٹیبل پر رکھی کتاب کو اٹھا کر وقت گزاری کے لیے ورق گردانی کرنے لگی۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ بیڈ روم سے آتی آوازوں پر میں چونک سی گئی۔ وہ احمد کی آواز تھی۔ تم کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیتی؟ میری زندگی عذاب کرتی ہے۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، احمد کو گھٹنوں کے بل بیٹھا خود کلامی کرتے پایا۔ اسے دیکھ کر میں گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ کس سے بات کر رہے ہیں؟ احمد بولا، رکشی رکو، یہاں مناہل ہے۔ احمد تیزی سے میرے پاس آتے ہوئے بولے اور خوفزدہ انداز میں میری ویل چیئر کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کدھر ہے مناہل؟ میں آنکھوں میں حیرت لیے اپنے اطراف میں دیکھتے ہوئے بولی، وہ دیکھو سامنے کھڑی ہے۔ احمد کھڑکی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے بولے، احمد وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ کا وہم ہے۔ میں نے احمد کو مطمئن کرنا چاہا، نہیں وہ دیکھو، مناہل وہاں سامنے کھڑی ہے۔ احمد میری بات کی تردید کرتے ہوئے بولے، احمد کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مناہل کو مرے ہوئے 1 ماہ ہو گئے ہیں، مگر آپ ایک ہی بات کی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ کیا آپ کو مناہل نظر آتی ہے؟ میری بات پر احمد کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرا گیا تھا، مگر وہ سامنے دیکھے جا رہے تھے جہاں مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے احمد کے چہرے پر پھیلی بے بسی دیکھ کر رحم سا آ گیا۔ احمد، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کو مناہل کی روح نظر آتی ہے؟ میں اپنی ویل چیئر نزدیک لا کر ان کا ہاتھ تھام کر نرمی سے بولی، پتہ نہیں کیوں، مجھے خود نہیں پتہ۔ اچھا، آپ ابھی تو سو جائیں۔ میں احمد کی بات پر کچھ سوچتے ہوئے بولی، میں کیسے سو جاؤں؟ وہ سامنے کھڑی مجھے گھور رہی ہے۔ احمد خوفزدہ لہجے میں بولے، کوئی نہیں ہے ادھر، میں ہوں آپ کے ساتھ، چلیں آپ سو جائیں۔ میری بات پر احمد بیڈ پر لیٹ گئے، مگر ان کے چہرے سے خوف نمایاں تھا۔ وہ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے گزاری۔ صبح کچھ سوچ کر میں نے سیل فون اٹھایا اور اپنے کزن ادریس کا نمبر ملانے لگی۔ ہیلو، آج تو بڑے بڑے لوگوں نے ہمیں یاد کر لیا۔ دوسری جانب کال اٹھاتے ہی ادریس شرارت سے بولا۔ اس کی بات پر میں زور سے ہنسی۔ تم نہیں بدلے، قسم سے وہی ہوں اب تک۔ میری بات پر اس نے کہکا لگایا۔ خیر خیریت کے بعد میں مطلب کی بات پر آ گئی۔ آج تم گھر پر ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں میں گھر پر ہی ہوں، وہ بولا۔ ٹھیک ہے پھر میں اور احمد شام کو تمہاری طرف آئیں گے۔ خوش آمدید، ضرور آؤ، وہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ چلو ٹھیک ہے پھر شام میں ملتے ہیں۔ میں نے اللہ حافظ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ ادریس میرا کزن اور ایک بہت اچھا ماہر نفسیات ہے۔ میں آج اس سے خاص طور پر احمد کے سلسلے میں ملنا چاہ رہی تھی۔ احمد، آج شام ادریس نے ہمیں چائے پر بلایا ہے، میں کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ احمد کھڑکی کے پاس کھڑے باہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ میرا دل نہیں ہے، تم چلی جاؤ، وہ مجھے دیکھے بنا بے دلی سے بولے۔ آپ کو تو پتہ ہے میں آپ کے بنا کہیں بھی نہیں جاتی، میں نے ان کے قریب آتے ہوئے لگاوٹ سے بولا۔ اچھا چلتے ہیں۔ احمد کی حامی بھرنے پر میں نے شکر کا سانس لیا۔ شام کے 7 بجے میں اور احمد ادریس کے گھر پر تھے۔ نرمین اور بچے کہاں ہیں؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ نرمین تو بچوں کے ساتھ اپنی امی کی طرف گئی ہے۔ ادریس کی بات پر میں سر ہلا کر دوسری باتوں میں لگ گئی۔ چائے کافی خوشگوار ماحول میں پی گئی۔ زیادہ تر میں اور ادریس ہی بول رہے تھے۔ احمد تو بس غیر توجہ سے ہی ہماری باتوں پر ہوں ہاں کر رہے تھے۔ کیا ہو گیا یار احمد، اتنے چپ کیوں رہنے لگے ہو؟ ادریس باتوں کے دوران احمد کو دیکھتے ہوئے بولے۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، میں تم لوگوں کو سن رہا ہوں۔ احمد ادریس کی بات پر زبردستی مسکراتے ہوئے بولے۔ ادریس، کچھ ماہ سے احمد اتنے عجیب ہو گئے ہیں کہ میرے اچانک بولنے پر احمد کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ کیوں، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ ادریس نے احمد سے پوچھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ فضول میں پریشان ہو رہی ہے۔ جب سے مناہل کا انتقال ہوا ہے تب سے آپ کیا اتنے عجیب نہیں ہو گئے ہیں کیا؟ کون مناہل؟ بات کیا ہے؟ ادریس حیرانگی سے بولے۔ مناہل احمد کی اسٹوڈنٹ تھی جس کی وفات ہوئی ہے۔ احمد کو اس کی روح نظر آتی ہے۔ ادریس کے پوچھنے پر میں بتانے لگی، مجھے نہیں پتا کہ مجھے مناہل کی روح کیوں نظر آتی ہے، مگر پلیز مجھے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنی۔ احمد کی اس بات پر ہم دونوں چپ ہو گئے۔ تم کو کیا لگتا ہے میں پاگل ہو گیا ہوں؟
رات میں بیڈ پر جب لیٹی تو احمد میرے برابر لیٹتے ہوئے خفگی سے بولے، ایسا کچھ نہیں احمد، میں آپ کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میں احمد کی بات پر نرمی سے بولی، جس پر وہ بنا کچھ کہے کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ رضیہ چائے لے آؤ۔ شام میں لان میں بیٹھی سامنے سے آتی ملازمہ رضیہ کو دیکھتے ہوئے میں بولی، پھر احمد کو مخاطب کیا، کیا بات ہے احمد، آپ بہت چپ چپ سے ہیں۔ آج جب میں کلاس لے کر نکل رہا تھا تو لان میں درخت کے نیچے بیٹھی مناہل نظر آئی، جو میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا خوف تھا۔ احمد جھرجھری لیتے ہوئے بولے، احمد آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مناہل مر چکی ہے۔ میں نے احمد کی بات پر ان کو سمجھاتے ہوئے کہا، وہ مر گئی ہے مگر اس کی روح مجھے نظر آتی ہے۔ احمد روتے ہوئے کہنے لگے، چلیں مان لیا اس کی روح آپ کو نظر آتی ہے، مگر آپ کو ہی کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہو، کوئی ایسی بات جو وہ آپ سے کرنا چاہتی تھی مگر کر نہ سکی۔ میں احمد کی بات پر بولی، مگر رکشی ایسی کیا بات ہے جو وہ مجھ سے کرے گی یا کہنا چاہتی ہے؟ احمد بیچارگی سے بولے، پھر وہ آپ کو ہی کیوں نظر آتی ہے، کسی اور کو کیوں نظر نہیں آتی؟ یہی تو میں نہیں جانتا رکشی۔ وہیں مجھے ندا کے پاس کھڑی ہوئی نظر آئی۔ اس سے مناہل کے بارے میں پوچھا بھی مگر وہ اسے نظر ہی نہیں آئی، جبکہ میں نے خود دیکھا کہ ندا جب مڑ کر جانے لگی تو مناہل بھی اس کے پیچھے پیچھے گیٹ سے باہر نکلی تھی۔ احمد کی آنکھوں میں پریشانی تھی۔ میں جانتا ہوں اس نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے نہیں ملے تو میں خودکشی کر لوں گی، بس وہ مجھ سے یہی انتقام لے رہی ہے، وہ مجھے مارنا چاہتی ہے۔ اچھا آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ احمد کا ہاتھ تھام کر میں ان کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، تم بہت اچھی ہو۔ احمد کے کہنے پر میں مسکرا دی۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ ناشتے کے بعد میں اور احمد ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ احمد مجھے پچھلے ایک ہفتے کی یونیورسٹی کی ردات بتا رہے تھے۔ میں بہت دلچسپی سے وہ سب سن رہی تھی، کیونکہ وہاں میری بھی بہت سی یادیں جڑی تھیں۔ رات کو جب ہم بستر پر لیٹے تو احمد تھوڑی دیر بعد سو گئے، مگر ماضی کی یادوں نے مجھے نہیں سونے دیا۔ آج مجھے یونیورسٹی کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ میں بند آنکھوں کے دریچوں پر یادوں کی بارات سجائے ان یادوں میں کھو سی گئی۔ میرا نام رکشی کیسر ہے۔ پیشے کے لحاظ سے یونیورسٹی میں پروفیسر تھی۔ احمد علی جو میرے شوہر ہیں وہ بھی میرے ساتھ اسی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ احمد علی سے میری پہلی ملاقات زمانہ طالب علمی کے دور میں ہوئی تھی، جب میں اسی یونیورسٹی کے انگلش ڈپارٹمنٹ میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ وہ سائنس ڈپارٹمنٹ میں پڑھتے تھے۔ کیفے آتے جاتے میرا اکثر احمد سے آمنا سامنا ہوتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی احمد کی آنکھوں میں محبت کی ڈور روشن ہو جاتی تھی۔ اس سے میں باخبر تھی۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ مجھ جیسی لڑکی کو دیکھنے کے بعد کسی اور کو دیکھنے کی چاہ ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ میں اپنے حسن سے بخوبی واقف تھی۔ میں تھی بھی اس قدر حسین کہ جہاں جاتی سب کی نظروں کا مرکز بن جاتی تھی۔ پر احمد کی شخصیت سے بھی میں کم متاثر نہ ہوئی تھی۔ خیر سے ان کی ذہانت کے چرچے بھی تھے۔ میں بھی احمد میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ ہم کب ایک دوسرے کے قریب آئے مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد احمد نے میرے گھر رشتہ بھیجا۔ میرے ممی ڈیڈی کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ احمد کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا تھا۔ احمد کے ماں باپ حیات نہیں تھے۔ ایک بھائی تھے، وہ بھی بیوی بچوں کے ساتھ دبئی میں مقیم تھے۔ احمد کی بھابھی ہی میرے گھر رشتہ لے کر آئی تھیں۔ گھر والوں کی رضامندی سے ہم دونوں کی باتیں طے ہو گئی تھیں اور کچھ عرصے بعد میں احمد کی دلہن بن کر ان کے گھر آ گئی تھی۔ شادی کو کچھ ماہ ہی ہوئے تھے کہ ہم دونوں کی ذہانت اور قابلیت کے پیش نظر ہمیں اپنی ہی یونیورسٹی میں لیکچرار کی آفر ہوئی اور ہم نے جوائن کر لیا۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا گیا۔ شادی کو 10 برس بیت گئے۔ ہمارے آنگن میں اب تک کوئی پھول نہیں کھلا تھا۔ ان 10 سالوں میں مجھ میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی، بلکہ ان 10 سالوں میں میرا حسن مزید نکھر گیا تھا۔ میں پہلے سے زیادہ کم عمر لگنے لگی تھی۔ مجھ سے ملنے والوں کی آنکھوں میں ہمیشہ میرے لیے ستائش ہوتی تھی۔ اس دن یونیورسٹی سے واپسی پر میں کچھ گمسم سی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سارا راستہ احمد کی باتوں پر غائب دماغی سے ہوں ہاں کرتی رہی۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جو تم کو پریشان کر رہی ہے؟ رات کھانے سے فراغت کے بعد میں ٹیرس میں کھڑی آسمان کو تک رہی تھی کہ احمد چائے کا کپ میرے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولے، سمرین کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ میں دھیمے سے بولی، سمرین میری کولیگ تھی۔ اس کی شادی کو 8 برس ہو گئے تھے اور ان 8 برسوں میں 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ احمد مسکراتے ہوئے بولے۔ میرے لبوں پر بھی پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔
احمد میری مسکراہٹ سے میرے ذہن کی بات تک پہنچ گئے۔ بولے دیکھو، اس پاک ذات سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ پاک جب چاہے اولاد کی نعمت سے نواز دے، اس سے امید اچھی رکھو۔ احمد نے میرا ہاتھ تھام کر پیار سے تسلی دی۔ وعدہ کریں احمد، آپ کبھی نہیں بدلیں گے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے احمد سے کہا، کیونکہ میرے اندر اندیشے سر ابھارتے تھے، کہیں احمد نہ بدل جائیں۔ پگلی وعدہ رہا، احمد ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ احمد مجھے خود سے قریب کرتے ہوئے بولے، جس پر اطمینان بھری مسکراہٹ میرے لبوں پر آ گئی۔ اس کے اگلے روز کی بات ہے، میں کلاس لے کر نکل رہی تھی کہ ندا میرے پاس آ کر بولی، رکشی آف ہونے کے بعد شاپنگ پر چل رہی ہو نا؟ ندا میری کولیگ تھی، بلکہ ہم ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے بھی تھے، تب سے گہری دوستی تھی۔ ہاں چلتے ہیں، میں ذرا احمد کو بتا کر آ جاؤں۔ اسے کہتے ہوئے میں احمد کے آفس کی جانب چل دی۔ احمد آف ہونے کے بعد میں ندا کے ساتھ مارکیٹ جاؤں گی۔ میں احمد کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے بولی، جو حکم یار، ویسے آج آپ گلابی رنگ میں غضب کی حسین لگ رہی ہیں۔ احمد شرارت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولے۔ احمد کی بات پر میں جھک کر ان کو گھورنے لگی۔ یونیورسٹی سے میں اور ندا بازار آ گئے تھے۔ شاپنگ کے بعد ندا بولی، یار بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس کے بعد میں ہاتھ میں بندھی رسٹ واچ میں وقت دیکھنے لگی، جو شام کے 7 بجا رہی تھی۔ احمد پریشان ہو رہے ہوں گے، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ میں سوچنے لگی، رکشی کیا سوچ رہی ہو؟ سامنے ریسٹورنٹ ہے، چلو نہ کچھ کھاتے ہیں۔ ندا میرا کندھا ہلاتے ہوئے بولی، ہاں چلو، مگر 1 منٹ تم یہاں رکو، میں گجرے لے لوں۔ سامنے روڈ کے اس پار مجھے گجرے والا نظر آیا، جس پر میں مچل کر بولی اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ میں روڈ کراس کر رہی تھی، دائیں طرف سے آتی تیز رفتار کو نہ دیکھ سکی اور اس کی زد میں بری طرح سے آ گئی۔ آنکھوں تلے ایسا اندھیرا چھایا کہ اس کے بعد کچھ بھی یاد نہیں۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پایا، جہاں میرے سامنے احمد رنجیدہ سے کھڑے تھے۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، میں کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ تکلیف کی شدت سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مت رو، احمد میرا ہاتھ تھام کر بولے۔ چہرے پر پھیلی اداسی نے مجھے بے چین کر دیا تھا، مگر جب ذرا میرے حواس بحال ہوئے تو مجھے احمد کے چہرے پر پھیلی اداسی کا سبب سمجھ آ گیا۔ میرے ساتھ جو سانیہ ہوا تھا، اس نے مجھے اندر سے ہلا دیا تھا۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی تھی، میں اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گئی تھی۔ ہڈیاں اس طرح ریزہ ریزہ ہو گئی تھیں کہ میں اب کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہسپتال سے میں گھر آ گئی تھی، مگر میرے ہونٹ جیسے سل سے گئے تھے۔ ندا میرے پاس روزانہ پابندی سے آتی تھی اور گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر چلی جاتی تھی۔ اس نے احمد سے بات کر کے میرے لیے فل ٹائم رضیہ نام کی ملازمہ رکھ دی تھی۔ آج بھی ندا بیٹھی مجھ سے باتیں کر رہی تھی اور میں اس کو سن رہی تھی۔ چپ کیوں رہتی ہو رکشی؟ بولا کرو۔ ندا میری خاموشی پر پیار سے بولی۔ کیا بولوں؟ کچھ نہیں میرے پاس بولنے کو۔ یاد نہیں پہلے تم کس قدر بولا کرتی تھی، کتنا شوق ہوا کرتی تھی۔ ہاں اب شاید شوخیاں بھی میری ٹانگوں کی طرح مفلوج ہو گئی ہیں۔ ایسی باتیں مت کیا کرو رکشی، ہمت سے کام لو۔ تم کو اس طرح کمزور پڑتا دیکھ کر احمد بھائی بھی پریشان ہوتے ہیں۔ میں کیا کروں ندا، لگتا ہے زندگی رک سی گئی ہے۔ اس کی بات پر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زندگی لگتا تھا بالکل مرجھا سی گئی ہے۔ اس حادثے کو بھی پورے 5 سال بیت گئے تھے۔ ان 5 سالوں میں بہت بدل گئی تھی میں۔ بولنے کی عادت میری بالکل ختم ہو چکی تھی۔ رضیہ پچھلے 5 سالوں سے میرے ہاں کام کرتی تھی، میری اس سے کافی انسیت تھی۔ خاموشی کو توڑتی رضیہ کی آواز گھر میں رونق کا احساس دلاتی تھی۔ شوہر اس کا مر گیا تھا، اولاد تھی نہیں، گھروں میں کام کر کے اپنا گزارا کر رہی تھی، مگر یہاں میرے گھر اسے سہولت تھی، رہنے کو چھت تھی، پھر کھانا پینا بھی اچھا تھا، معقول تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلے 5 سال سے وہ یہاں ٹکی ہوئی تھی۔ ان 5 سالوں نے صرف مجھے ہی تبدیل نہیں کیا تھا، بلکہ میرے ساتھ بہت کچھ تبدیل ہو چکا تھا، جیسے احمد کا رویہ۔ شروع کے 2 سال تو احمد ٹھیک رہے، مگر پھر نہ جانے کیوں مجھے احمد کی آنکھوں میں اپنے لیے بیزاریت نظر آنے لگی۔ وہ پہلے کی طرح خیال رکھتے باتیں کرتے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں جھلکتی بیزاریت مجھ سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ مرد کو بھی عورت میں تب تک کشش محسوس ہوتی ہے جب تک وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی ہے۔ جہاں وہ تھکنے لگتی ہے یا جب زندگی کی دوڑ میں وہ پیچھے رہ جاتی ہے تو وہ بھی اس سے بیزار ہونے لگتا ہے۔ صبح آئینے کے سامنے یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوتے احمد کو میں دیکھنے لگی،
جو بہت توجہ سے بال سنوار رہے تھے۔ میں خود کا موازنہ احمد سے کرنے لگی۔ میں کتنی عمر میں بڑی لگنے لگی ہوں احمد کے مقابلے میں۔ پہلے تو اس قدر دل جمی سے تیار نہیں ہوا کرتے تھے۔ میری زبان سے بے اختیار نکلا، شاید تم نے آج غور کیا ہے جب ہی ایسا بول رہی ہو۔ احمد ہنس کر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، شاید مجھے ہوش اب آیا ہے۔ میری زبان پھسلی۔ کیا مطلب؟ احمد ٹھٹک کر مجھے دیکھنے لگے۔ کچھ نہیں، میں جھنجھلاتے ہوئے بولی، خالی مت بیٹھا کرو، کتابیں پڑھا کرو یا کوئی بھی ایکٹیویٹی ڈھونڈو تاکہ الٹے سیدھی سوچ نہ آئے۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھے بیکار بول کر چلے گئے ہیں۔ بہت دنوں بعد چکر لگایا ہے تم نے کمرے میں۔ داخل ہوتی ندا کو دیکھ کر میں نے کہا، یار بس علی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تبھی پچھلے 2 ہفتے سے نہیں آ سکی۔ وہ اپنی غیر حاضری کا بتاتے ہوئے بولی، اب کیسا ہے علی؟ پھر اس کے بیٹے کی طبیعت پوچھنے لگی۔ ہاں شکر ہے اللہ کا، بہتر ہے۔ ایک بات بتاؤ، تم کو کچھ خبر ہے احمد بھائی کی یا نہیں؟ ندا کی بات پر میں چپ سی اسے دیکھنے لگی۔ ندا بی بی، میں ٹانگوں سے محروم ہوں مگر عقل سے نہیں۔ میرا مفلوج وجود ویل چیئر پر ہے مگر میری حس مفلوج نہیں ہوئی ہے۔ عورت اپنے مرد کے معاملے میں بڑی حساس ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ احمد کی توجہ کا مرکز اب کون ہے؟ میں آہستگی سے بولی، مناہل۔ ندا کے جواب پر میں ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ وہ تو کہہ کر چلی گئی مگر میرے اندر قیامت اٹھ گئی۔ رات کھانے کے بعد احمد ٹی وی لانچ میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی ویل چیئر پر وہیں آ گئی۔ احمد مجھے آتا دیکھ کر مسکرائے اور پھر ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ان کی مسکراہٹ مجھے مصنوعی سی معلوم ہوئی۔ میری آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ میں وہ پھول ہوں جسے آپ ماضی کی ڈائری میں رکھ کر کب سے بھول چکے ہیں۔ میں مانتا ہوں مصروفیت کی وجہ سے تم کو وقت نہیں دے پا رہا، میری کوتاہی ہے، مگر یہ بھی نہیں کہ تم کو بھول بیٹھا ہوں۔ احمد کی بات پر میں خاموش رہ گئی۔ میرا دل چاہا میں بول دوں آپ کی مصروفیت کا نام کہیں مناہل تو نہیں، مگر میں چپ رہ گئی۔ تم کیا مجھے مناہل سے ملا سکتی ہو؟ میں نے فون پر ندا سے کہا۔ میرے کہنے پر ندا نے حامی بھر دی۔ اگلے دن وہ میرے گھر پر تھی۔ پتہ نہیں ندا نے یہاں آنے پر اسے کیسے راضی کیا تھا۔ مناہل یہ سر احمد کی وائف ہیں، پہلے یہ بھی یونیورسٹی میں لیکچرار تھیں۔ میرا تعارف کرواتے ہوئے بولی۔ مناہل مجھ سے مسکرا کر بہت ادب سے ملی مگر میرے انداز میں اس کے لیے سرد مہری تھی۔ مجھے قدرتی طور پر سامنے بیٹھی لڑکی سے حسد محسوس ہوا۔ وہ ایک پرکشش لڑکی تھی۔ کون سا سیمسٹر ہے؟ میں نے پوچھا۔ میم لاسٹ سیمسٹر ہے، وہ نرمی سے بولی۔ اسے دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا یہ لڑکی میرے حق پر ڈاکہ ڈال رہی ہے، کیونکہ میں تیز ترار لڑکی کا تصور کر رہی تھی۔ وہ اس کی الٹ تھی، شکل بھولی بھالی اور کرتوت دیکھو۔ میں نے نفرت سے سوچا، اس کے بعد کیا ارادہ ہے؟ میرے سوال پر اس کے چہرے پر شرماہٹ سی آ گئی۔ شادی۔ جانتے ہو مناہل، تم جیسی لڑکیوں کی وجہ سے یونیورسٹی بدنام ہو رہی ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹی بھیجتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ میرے چبھتے ہوئے لہجے پر وہ میری شکل دیکھنے لگی۔ تم کو کوئی اور نہیں ملا؟ میرے شوہر ہی نظر آئے؟ کم از کم یہی سوچ لیتی وہ تمہارے استاد ہیں۔ استاد شاگرد کا رشتہ مقدس ہوتا ہے، تم نے تو اس رشتے کا احترام ہی ختم کر دیا۔ میں افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، پلیز میڈم بس کر دیجئے۔ وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ بولی، میں تو خود سر احمد کی وجہ سے پریشان ہوں، انہوں نے مجھے تنگ کر رکھا ہے۔ اس نے سانس لے کر ندا کی طرف دیکھا، اور میم ندا، آپ نے مجھے اکثر سر احمد کے آفس سے نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سر بہانے بہانے سے مجھے اپنے آفس بلاتے ہیں، کبھی کسی پروجیکٹ کا بول کر، کبھی اسائنمنٹ کا۔ میں تو خود دن گن رہی ہوں کب میری پڑھائی ختم ہو اور میری جان چھوٹے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، اگر گھر میں بتایا تو ماں باپ پڑھائی چھڑا کر گھر بٹھا دیں گے۔ تعلیم حاصل کرنا میرا جنون ہے، میں کمزور ہوں، کچھ کر نہیں سکتی۔ اگر ان کی شکایت کی تو کوئی یقین نہیں کرے گا، سب مجھے ہی الزام دیں گے، کیونکہ سب کی نظر میں سر احمد کا بہت اچھا امیج ہے۔ سر آفس میں مجھے بلا کر جان بوجھ کر اتنی دیر لگا دیتے ہیں تاکہ میں زیادہ دیر تک وہاں آفس میں رہوں۔ پھر اوپر سے ان کی نظریں مجھے خوف میں مبتلا کرتی ہیں۔ میں خود ان سے عاجز ہوں۔ میں اپنے خالہ زاد شعیب سے محبت کرتی ہوں جو میرا منگیتر ہے۔ سیمسٹر ختم ہوتے ہی اس سے میری شادی ہو جائے گی، اور پھر چھٹی والے دن مناہل کو میں نے اپنے گھر پر بلا لیا جب احمد گھر پر تھے۔ آخر میں چاہتی تھی احمد اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کریں۔ احمد اسے گھر پر دیکھ کر مسکرا دیے، جو میرے اور ندا کے لیے کافی شاکنگ بات تھی۔
مناہل کی آنکھوں میں بھی احمد کی مسکراہٹ پر کافی حیرانگی تھی۔ احمد، مناہل کو آپ سے شکایت ہے۔ ہاں بھائی، کیا شکایت ہے؟ احمد اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے خوشگواری سے بولے۔ یہی کہ سر نے اس بار ٹیسٹ میں نمبر زیادہ نہیں دیے۔ احمد کہکا لگاتے ہوئے بولے۔ میں اور ندا پریشانی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ سر مجھے تنگ کرتے ہیں، بلا وجہ کا آفس میں بلا کر بہانے بہانے سے مجھے روکتے ہیں۔ مناہل ہکلاتے ہوئے بولی۔ بہت افسوس کی بات ہے مناہل، آپ اپنے سر پر ایسا بہتان لگا رہی ہیں۔ احمد مناہل کو ملامتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ سر، آپ نے مجھے کچھ دنوں پہلے پرپوز نہیں کیا تھا؟ مناہل کی بات پر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وٹ؟ آپ کا دماغ درست ہے جو آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ احمد صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ آپ میری بیوی کے سامنے مجھ پر الزام لگا رہی ہیں، شرم آنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ بہانے تلاشتی ہیں آفس میں بار بار آنے کے۔ آپ کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں۔ کئی بار آپ نے مجھ سے پیسے مانگے لیکن آپ کو میں نے منع کر دیا۔ آپ نے مجھے شادی کی آفر کر دی۔ احمد تیز آواز میں بولے۔ میں اور ندا بے یقینی سے مناہل کو دیکھ رہے تھے جو ہم سے اتنا جھوٹ بولتی رہی تھی۔ بہتر ہے اگلی بار آپ میرے گھر نہ آئیں۔ آپ جا سکتی ہیں۔ مجھے افسوس ہے تم کو اپنے شوہر پر بھروسہ نہیں رہا، احمد نے مجھے کوستے ہوئے کہا۔ احمد، آپ چپ رہنے لگے تھے۔ میں اس کو تمہاری بزاریت کا نام دے رہی تھی کہ آپ کسی لڑکی کے پیچھے ہیں، تو یہ لڑکی میرے پیچھے لگی ہوئی تھی اور مجھے دھمکی دے رہی تھی کہ اگر میں نے اسے شادی نہ کی تو یہ خودکشی کر لے گی۔ ایک شام مناہل کی وفات کے بعد احمد کہنے لگے، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ تمہاری معذوری کے بعد میں تم سے بیزار رہنے لگا۔ پھر ان دنوں مناہل نظر آئی، مجھے وہ اچھی لگنے لگی۔ میں بہانے بہانے سے اسے آفس بلاتا تھا، پرپوز بھی کیا تھا۔ اس نے جو بولا، مگر مجھے امید نہیں تھی تمہیں وہ سب بتا دے گی۔ جس دن اس کا لاسٹ پیپر تھا میں نے اسے آفس میں بلایا اور دوبارہ شادی کی آفر کی، جس پر وہ غصے میں چیخی۔ اس کی آواز پر میں ڈر گیا تھا، اس کی آواز باہر نہ چلی جائے۔ میں نے گھبرا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، جس پر اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس کا ہاتھ اٹھانا مجھے آپے سے باہر کر گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے اپنی جانب کھینچا اور اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس سے پہلے میں کچھ کرتا، باہر آتے قدموں کی چاپ کی آواز پر میری گرفت ڈھیلی ہو گئی، جس پر وہ ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی۔ اسی شام اس کی موت کی خبر ملی۔ اس نے خودکشی کر لی تھی۔ میں سنور گیا، اس نے میری وجہ سے یہ قدم اٹھایا ہے۔ آپ کو آپ کے کیے کا احساس ہو گیا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں آہستگی سے بولی۔ ویل چیئر دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر لان میں آ گئی۔ کھلی فضا میں سانس لیتے ہوئے میرے لبوں پر اپنی جیت کی مسکراہٹ تھی۔ عورت تب تک نہیں ہارتی جب تک وہ اپنی شکست کو تسلیم نہ کرے۔ احمد کی اس بات نے سوچ کا ایک نیا در کھول دیا تھا۔ یہ سب کھیل میرا ہی رچایا ہوا تھا۔ کیا کرتی، ایک بیوی تھی اور اپنا آشیانہ مجھے بچانا تھا۔ کیونکہ مناہل روتی ہوئی جب میرے گھر آئی تھی، اس نے مجھے احمد کی آفس میں بدتمیزی کے بارے میں بتا دیا تھا، جسے سن کر میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی، اور مجھے پتا تھا احمد ایسا نہیں اگلیں گے۔ اتنے ماہ تک احمد نے زبان نہیں کھولی تھی، نہ اقرار کیا تھا۔ اسی وجہ سے مناہل کو اپنے ساتھ ملا کر مجھے یہ سارا ڈرامہ رچانا پڑا۔ میں چاہتی تھی احمد خود اس بات کا اقرار کریں۔ اگلی بار کسی بھی لڑکی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے 1000 بار سوچیں۔ مجھ سے بے وفائی کی سزا بھی تو ملنی چاہیے تھی نا۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جب احمد نے اپنے گناہ کا اقرار کر کے مجھ سے معافی مانگی ہے تو سب سے بڑی بات انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، تو میں نے سوچا اب ان کی سزا کو ختم کر دیا جائے۔ اچھا ہے نا، بچپن میں نانی دادی کی سنائی قصے کہانیاں ذہن میں اس طرح بیٹھ جاتی ہیں، کتنا پڑھ لکھ کر بھی ہم اس جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے اور ذہن میں بھوت کا تصور باندھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد مناہل اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جدہ جا رہی ہے۔ اس کے شوہر کی وہیں نوکری لگ گئی ہے۔ یہ راز میرے، ندا اور مناہل کے درمیان ساری زندگی رہے گا۔